اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامع تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جمعۃ الوداع بھی ہو چکا ہے، شب قدر بھی 27ویں شب بھی گزر چکی ہے۔ اب بقیہ چند ایام یا چند ساعتیں ہیں جن میں آپ اور ہم موجود ہیں۔ رمضان المبارک الوداع ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کو کس طرح ہمیں الوداع کرنا چاہیے، رمضان المبارک کو کس طرح ہمیں رخصت کرنا چاہیے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے کسی دور دراز مقام سے، تو ہم اس مہمان کی جو ہم سے ہو سکا ہم اس کی خاطرداری کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، اس کے کھانے اور پینے، اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ مہمان آتا ہے، آ کر جب جانے لگتا ہے، مہمان رخصت ہونے لگتا ہے، تو اس مہمان کی رخصتی کے وقت میں اس کا اور خیال کیا جاتا ہے، اس کی اور عزت کی جاتی ہے، مہمان کو اور خوش کیا جاتا ہے، اس کے کھانے اور پینے میں اچھے لوازمات رکھے جاتے ہیں، عمدہ غذائیں پیش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مہمان کے چند دن باقی ہے، یہ مہمان گزر جائے گا، یہ چلا جائے گا۔ اسی لیے ایک مہمان کی رخصتی کے موقع پر اس مہمان کے کھانے پینے، اس کے لوازمات میں اور اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مہمان خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کا یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان میں مہمان آیا ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے بندوں کے پاس مہمان آیا ہوا ہے۔ ماہ رمضان خدا کا مہمان ہے۔ جب یہ مہمان رخصت ہو رہا ہے تو اس مہمان کو خوش کرنا چاہیے، اس مہمان کو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ مہمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی شفاعت کرے گا، بندوں کی سفارش کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ بندہ میری قدر کیا کرتا تھا، مجھ کو خوش کیا کرتا تھا، مجھ کو راضی کیا کرتا تھا، جب میں آ جاتا تو یہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لیتا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا، بستروں کی نیند کو چھوڑ دیتا، اور میری مہینے میں میری آمد کے موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرتا، تجھ کو پکارتا، ذکر و اذکار کرتا، تسبیح و تلاوت کرتا، خیر کے کام کیا کرتا۔ قیامت کے دن یہ ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے۔
ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی شفاعت کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ رخصتی پر ہے اور یہ اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، وداع ہو رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کو خوش کرے، اس مہینے کو خوش کرے۔ یہ مہمان کیوں آیا تھا، اس کے مقصد کو پورا کرے۔ یہ مہمان اس لیے آیا تھا تاکہ خدا کے بندوں کا تعلق خدا سے مضبوط قائم ہو جائے، جو گنہگار تھے ان کے گناہ پاک و صاف ہو جائے، جو نافرمان تھے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرما دے۔ ماہ رمضان کے آنے کا مقصد یہی تھا تاکہ خدا کے بندوں کو تقوی کا نور حاصل ہو جائے، اسی لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عنایت کیا تھا۔ آج یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کو وداع اس انداز میں کرے کہ ہم اور مزید، جس طرح ایک مہمان رخصت ہوتا ہے تو رخصتی کے وقت میں مہمان کی اور خاطرداری کی جاتی ہے، اسی طرح یہ ماہ رمضان اللہ کا مہمان جب رخصت ہو رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہماری ذکر و اذکار میں اور شدت پیدا ہو جائے، ہماری نمازوں میں اور تڑپ پیدا ہو جائے، ہماری قرآن کی تلاوت میں اور کثرت پیدا ہو جائے، ہمارے توبہ و استغفار میں اور مزید طاقت پیدا ہو جائے، جو بھی ہم خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اور مزید طاقت اور سرعت و رفتار پیدا ہو جائے، تاکہ یہ مہینے کا وداعی اور رخصتی پیغام اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے۔ تو ماہ رمضان کو وداع رخصت اس انداز میں کرے کہ اس کے بقیہ چند ساعتوں کو، اس کے بقیہ چند دنوں کو، اس کے بقیہ چند سحری و افطار کو، اس کے بقیہ چند تراویحوں کو، اس کے بقیہ چند ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں مزید اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ جو لوگ رمضان کے آنے اور جانے کا جن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ بھی خدا را بیدار ہو جائے کہ ماہ رمضان آج بڑی رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے درمیان میں تشریف لایا تھا، بڑی عظمتوں کو لے کر ہمارے درمیان میں تشریف لایا ہوا ہے۔ اب یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رخصت ہو رہا ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں، اپنی مغفرتیں ہم کو عطا کر جا رہا ہے، لیکن ہم نے ماہ رمضان میں کتنی رحمتیں حاصل کی، کتنی برکتیں حاصل کی، ماہ رمضان میں ہم نے کتنی مغفرتیں حاصل کی۔ ان تمام چیزوں کا محاسبہ بھی ہم کو کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کا جائزہ بھی ہم کو لینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہوگا۔ یاد رکھ لے، رمضان کا یہ مہینہ، کئی ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کو رمضان آ بھی گیا ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی، نہ انہوں نے سحری کی، نہ انہوں نے افطار کیا، نہ انہوں نے روزہ رکھا، نہ انہوں نے تراویح پڑھی، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی طرف گئے، نہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، غفلتوں ہی میں پڑے رہے۔ ماہ رمضان کا چاند بھی دکھ گیا اور عید کا چاند بھی دکھ جائے گا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ ایسے بہت سارے بدبخت لوگ، بہت سارے محروم لوگ، بد نصیب لوگ بھی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو خدا را جو غفلت میں جنہوں نے ماہ رمضان کے اتنے ایام گزارے، ابھی بقیہ چند جو ساعتیں بچی ہوئی ہے، چند ایام بچے ہوئے ہیں، خدا کی رحمتیں ابھی بھی برس رہی ہے۔ آج بھی کوئی گنہگار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے گا، ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ رمضان کا مہینہ یہ رخصتی پر ہے، ہماری عبادتوں میں اور طاقت پیدا ہو جانا چاہیے، ہمارے ذکر و اذکار میں اور شدت پیدا ہو جانا چاہیے، ہماری نمازوں میں، ہمارے سجدوں میں، ہماری تلاوت میں اور تڑپ پیدا ہو جانا چاہیے کہ مولا یہ مہینہ آج ہم سے جدا ہو رہا ہے، آئندہ سال یہ مہینہ آئے گا، یہ قیامت تک یہ مہینہ آتا رہے گا، 11 مہینے گزریں گے تو دوبارہ یہ مہینہ آئے گا، اپنی رحمتوں کو لے کر آئے گا، اپنی برکتوں کو لے کر آئے گا، اپنی مغفرتوں کو لے کر آئے گا، لیکن معلوم یہ نہیں ہے، گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں وجود والے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم باحیات رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کی مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کے آنے والے سال کی سحری و افطار کو پانے کے لیے، آنے والے سال کی تراویح کو پانے کے لیے،
آنے والے رمضان کی روزوں کو پانے کے لیے ہم اس دھرتی پر موجود رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ یہ مہینہ تو آئے گا، اس کے آنے کا کوئی انکار نہیں ہے، قیامت تک آئے گا، لیکن اس کی رحمتیں ہم حاصل کر سکیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، آج وہ اس زمین پر موجود نہیں ہے، وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم یہ خیال کر لیں کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو بڑے تڑپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے۔ معلوم نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، ماہ رمضان کی برکتیں گزر جائے اور ہم کو ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی مغفرتیں ہم کو حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، خدا کی بارگاہ میں عہد کر لے کہ مولا تو نے رمضان ہماری زندگی میں عنایت کیا تھا، ماہ رمضان کے اس مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ جو گناہوں سے ہم نے رمضان میں رکا تھا، اسی طرح ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ تو یہ ماہ رمضان کی وداعی، اس کی رخصتی کی بات ہوئی۔ رمضان مبارک جیسا مجھ سے قبل حافظ قاری محمد سمیع اللہ قادری صاحب نے آپ کے سامنے موضوع بیان کیا کہ عید کیسے گزارے، سب سے پہلی بات یہ ہے عید کی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں یا عید کی رات کہتے ہیں، یہ جو عید کی رات ہے جب چاند نظر آتا ہے دوسرے دن عید ہوتی ہے، چاند دکھنے کے بعد اس رات کو جو عید کی رات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رات بھی بڑی اہمیت والی رات ہے۔ عید کی رات اہمیت والی رات ہے، ایسا نہیں کہ چاند نظر آ گیا ماہ رمضان کی برکتیں ختم ہو گئی، نہیں، عید کا چاند جب دکھائی دیتا ہے اس کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو عید کی رات ہے، آقا نے فرمایا کہ جو کوئی شخص عید کی رات کو من احیا لیلۃ العیدین، جو عیدین کی رات کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات میں عبادت کرتا ہے، عیدین یعنی رمضان کی عید ہو یا بقرعید کی عید ہو، ان دونوں راتوں میں جو عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ و تلاوت کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے عید کی رات میں، پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جس نے عید کی رات میں عبادت کی، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ تعالیٰ عید کی رات عبادت کرنے والے کے دل کو اس وقت زندہ رکھے گا جس وقت سارے دل مردہ ہو جائیں گے، عید کی رات عبادت کرنے والے کا دل جگمگاتا رہے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت کے میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہول گھبراہٹ میں ہوں گے، لوگوں کے دل مردے ہو چکے ہوں گے، ایسے وقت میں جو بندہ عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، خدا کی بارگاہ میں رجوع رہا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا، اس کا دل باحیات رہے گا، اس کا دل جگمگاتا رہے گا جو عید کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو عید کی رات کے ہٹا کر لوگوں نے شاپنگ کی رات نام رکھ دی ہے کہ وہ رات تو شاپنگ کی لوگ بنا لیے ہیں، رات رات بھر خرید و فروخت میں، رات رات بھر بازار میں، ساری رات بازار میں خرید و فروخت میں، کوئی ایک معمولی سی چپل خریدنے کے لیے ساری رات برباد کر دیتا ہے، کوئی ساکس خریدنے کے لیے ساری رات گزار دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایسی عظیم رات، ایسی برکتوں والی رات، ایسی رحمتوں والی رات کو لوگ گنوا دیتے ہیں۔ ایک کیا خریدنے گئے تھے، ایک دستی خریدنے گئے تھے، کوئی کچھ خریدنے گیا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ ایسی مقدس رات کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو خدا را یہ رات شاپنگ کی رات نہیں ہے، یہ رات ساری رات خرید و فروخت کی رات نہیں ہے، یہ رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات لہو لعب کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ بندہ خدا سے لو لگائے رہے، یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، اور ایک حدیث میں لیلۃ الاجرہ فرمایا گیا کہ یہ رات انعام کی رات ہے۔ عید کی رات
انعام کی رات ہے، عید کی رات مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ ایک انسان جو مہینہ بھر روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ان تمام کا اجر اللہ تعالیٰ عید کی رات میں بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کو لیلۃ الاجرہ، اجرت کی رات کہتے ہیں، کہ جو بندوں نے عبادتیں کی، اللہ کی بندگی کی، جنہوں نے رات کی نیند کو چھوڑ کر نماز تہجد ادا کی، جنہوں نے حالت اعتکاف میں مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رہے، خدا کے در پر بڑے رہے، جو لوگ روزہ رکھے، تلاوت کیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ عید کی رات ان کو ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے، ان کی اجرت عطا فرماتا ہے۔ ان کی اجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جن بندوں نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، آج عید کی رات ان کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اجرت کی رات ہے، مزدوری کی رات ہے۔ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے، ایک مزدور آپ کے گھر میں کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، جیسے ہی اس کا وقت قریب آتا ہے، 5 بجے اگر اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو 4 بجے سے اس کے دل میں خوشی مچلتی ہے کہ اب مجھے میری مزدوری ملنے والی ہے، میری اجرت ملنے والی ہے۔ وہ اور پھرتیلا ہو جاتا ہے اور توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر جائے گا، مجھے میری اجرت مل جائے گی۔ ایک نوکری کرنے والا کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، جب اس کا مہینہ آنے لگتا ہے، کسی کو 1 تاریخ کو ماہانہ اس کی تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، تو وہ 1 تاریخ آنے سے 2 دن پہلے اس کے دل سے پوچھو وہ کتنا خوش رہتا ہے کہ مجھے سیلری ملنے والی ہے، تنخواہ ملنے والی ہے۔ اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے کیونکہ میں نے مہینہ بھر جو کام کیا اس کی سیلری، اس کی تنخواہ مجھے مل جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی رات میں خدا کے جو بندوں نے رات بھر محنتیں کی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنا بہترین بدلہ عطا کرے گا، ان کی مرادوں کو پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات اور جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مزدوری کی رات ہے۔ تو خدا را میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو عیدین کی راتوں میں غفلت میں گزارتے ہیں، عید الفطر کی رات کو شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، خریداری میں گزار دیتے ہیں۔ خریداری کرنا ہو تو دن میں کر لے، کچھ لینا ہو تو پہلے لے لے، ایسی مقدس رات کے قیمتی لمحات کو نہ گوائے۔ کچھ ضروری چیزیں لینا ہو، کچھ اہم والی چیزیں لینا ہو تو کچھ دیر کے لیے اس کے لیے وقت نکالے، لیکن ساری رات گنوا دینا اور تھکے ماندہ آ کر پڑ جانا اور فجر کی نماز سے غافل ہو جانا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عید کی رات کی بات تھی۔ اور دوسری بات، جب عید کا دن آئے گا، عید کے دن کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں، عید کے دن کے بارے میں علماء کرام، فقہاء کرام نے کتب فقہ میں بیان فرمایا کہ عید کی رات صبح میں فجر کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنی چاہیے، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ اور عید کے دن جو بہتر لباس ہمارے پاس ہے، اس اچھے عمدہ لباس، نیا کپڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، جو عمدہ لباس، اچھا لباس ہمارے پاس ہے، اس لباس کو اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو آرائش کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو سجانا چاہیے، آرائش کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ اس دن غسل کرنا چاہیے۔ عید کے دن مستحبات جو بیان کیے گئے، عید کے دن غسل کیا جائے اور آنکھوں میں سرما لگایا جائے، مسواک کی جائے اور عید کے دن خوشبو لگائی جائے، اور عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر جایا جائے۔ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں جا کر آنے کے بعد کھانا سنت ہے، اور عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھایا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کھجور کھائی جائے اور طاق عدد میں کھایا جائے، یعنی 3 کھجور یا 5 کھجور یا 7 کھجور، یہ طاق عدد میں کھجور کھا کر جانا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا چاہیے، عید الفطر میں کچھ میٹھی اور شیرینی چیز کھا کر جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جب عیدگاہ کو جائے تو جاتے وقت میں، جانے سے پہلے صدقہ فطر غریب کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ صدقہ فطر اس سے پہلے بھی اگر کسی نے دے دیا ہے تو ادا ہو گیا، لیکن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔
اور اسی طرح عید کی سنتوں میں مستحبات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس راستے سے عیدگاہ کو جاتے ہیں، جس راستے سے، واپسی کے وقت اس راستے سے نہ آئے، دوسرے راستے سے آئے۔ جس راستے سے ایک راستے سے گئے، دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے، اور درمیان میں تکبیرات پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تسبیحات کو آہستہ آواز میں، زیادہ چیخ و پکار بھی نہیں، درمیانی آواز میں ان تکبیرات کو کہتے ہوئے عیدگاہ کو تشریف لے جانا چاہیے۔ اور بہتر ہے کہ عیدگاہ کو پیدل جائے، یہ بہتر ہے، لیکن کافی دور ہے یا دیر ہو جائے گی تو سواری پر جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ عید کی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کو پیش نظر رکھے اور اس کے مطابق ہمیں عیدگاہ کو جانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عید کا جو دن ہے، عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ کہاں ادا کرے، عید کی نماز کہاں ادا کرے؟ اس کے بارے میں سنت موقدہ علماء نے بیان کیا کہ سنت موقدہ یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے، یہ سنت موقدہ ہے۔ بلا وجہ مساجد میں ادا کرنا، بغیر کسی وجہ کے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، بغیر کسی وجہ کے مساجد میں ادا کرنا، یہ خلاف سنت موقدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عید جیسے مقدس دن ہم سنت موقدہ کے چھوڑنے والے بن جائے، سنت موقدہ کے ترک کرنے والے بن جائے، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو عید کی جو نماز ہے، کوشش کرے حتی الامکان کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی۔ آج ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہم سارے جہاں کو پھرتے ہیں، کہیں پر بھی بڑی بڑی دعوتوں میں دور دراز مقامات پر جاتے ہیں، ہم کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن عیدگاہ کو جانے کے لیے سوچتے ہیں اتنی دور جائے، حالانکہ بالکل پاس ہی میں ہماری عیدگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خیال کرتے ہیں کہ اتنی دور جائے۔ کوئی دعوت ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے، یہاں سے کئی کلومیٹر کا سفر کریں گے، لیکن عیدگاہ کے لیے جانا ان کے لیے بوجھ دکھائی دے گا۔ تو خدا را عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی نماز کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پر 50,000۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیارے آقا جب عید کا دن آتا تو حضور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، عیدگاہ کی طرف نماز ادا فرماتے۔ یہ پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت مسجد نبوی کی ہونے کے باوجود پیارے آقا جب بھی عید کا دن آتا تو حضور عیدگاہ کو تشریف لے جاتے۔ ہاں، تاریخ سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بارش کی سبب سے مسجد میں ادا کی گئی، مسجد میں ادا کرنے سے عید کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بلا عذر مسجد میں ادا کرنا یہ سنت موقدہ کے خلاف میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عیدگاہ میں مسلمانوں کی بڑی کثرت دکھائی دے گی، کثرت کے ساتھ مسلمان جب جا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا کہ فرشتوں دیکھو، میرے بندے ہیں، گنہگار ہے، خطاکار ہے، نافرمان ہے، لیکن انہوں نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ جتنی مجموعہ زیادہ ہوگا، اس مجموعے میں کچھ نیک لوگ ہوں گے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا سجدہ قبول فرما لے گا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی بخشش فرما دے گا۔ وہ نیکوکار بھی جب دعاؤں میں آمین کہیں گے، جب دعا کی جائے گی کہ اللہ ہم کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو جنت عطا کر دے، ان نیکوکاروں کے مجموعے میں کوئی ایک نیکوکار آمین کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے آمین کے طفیل میں سارے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اسی لیے جتنی کثرت ہوگی خدا کی اتنی رحمت برسے گی۔ اور ساتھ ہی علماء نے یہ بھی بیان کیا، اس سے اسلام کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے، مسلمانوں کا غلبہ معلوم ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام، اعدائے اسلام جو مسلمانوں کی صفوں کو چیرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اختلافات و انتشارات کو ڈالنا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ دیکھو ہم اتنی کوششیں کیے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے، انتشار پیدا کر دے، ہماری اس تمام تر کوششوں کے باوجود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تمام کے تمام اللہ کے بندے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے، تو دشمنان اسلام پر ایک طرح کی ہیبت طاری ہوگی، ان پر غلبہ مسلمانوں کا دکھائی دے گا۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، تو ہم کو اس کے پیش نظر چاہیے کہ ہم ضرور بضرور عیدین کی نماز کو کوشش کریں۔ ہاں، جو ضعیف ہے، عمر رسیدہ لوگ ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہے،
کسی وجہ سے مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اجازت ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے۔ عذر کی وجہ سے شریعت مطہرہ کئی چیزوں میں سہولتیں پیدا کر دیتی ہے، لیکن عذر نہیں ہے، ہٹے کٹے ہے، سارے معاملات صحیح ہے، گاڑی ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی عیدگاہ کو نہیں جانا، یہ سنت موقدہ کو ترک کرنا ہے۔ تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کی کوشش کرے، اور کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اور عیدگاہ کو سویرے جائے، جلدی جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، دیر سے نہ جائے، سویرے جائے عیدگاہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے، عید گزارنے کی جو بات ہے، عید کس کو کہتے ہیں، عید کا جو حقیقی پیغام کیا ہے، عید کے متعلق یہ بات عرض کرے کہ عید میں خاص طور پر ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں بہت سارے لوگ محتاج ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، جن کے گھروں میں عید کی خوشیاں نہیں ہوتی، جن کے بچے عید کی خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے غریبوں کو بھی اپنے ساتھ عید میں اپنے ساتھ ملا لے، ان کے ساتھ بھی عید کی خوشیوں کو بانٹے۔ یاد رکھ لے، ایک قاعدہ مبصرین نے بیان فرمایا کہ خوشی، انسان کی جو خوشی ہوتی ہے، خوشی بانٹنے سے اور بڑھ جاتی ہے، خوشی کو بانٹنے سے اور بڑھ جاتی ہے، اور غم کو بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے بندوں کے دلوں میں یہ کیفیت بیان کی۔ ہمارے گھر خوشی ہے، ہم 4 لوگوں میں اس خوشی کو بانٹیں گے تو ہماری خوشیوں میں اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ کچھ غم ہیں، 4 اپنے لوگوں میں غم کو سنائیں گے تو دل کا غم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے دلوں کی کیفیت رکھی ہے۔ تو اسی طرح عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس عید کے لیے خوشیاں منانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عید کا دن ہے، ہم پیٹ بھر کر کھا لیں، اچھا شیرخرما پی لیں، ہم عید کے دن لوگوں سے گلے ملے، اچھے لباس پہن لیں۔ اپنے آپ کو سنوار لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خود کھا لینا، خود پی لینا، خود عمدہ لباس پہن لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت ہے کہ ہماری وجہ سے کسی روتے ہوئے کے چہرے پر تبسم آ جائے۔ کمال تو اس وقت ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے غم دور ہو جائے۔ کمال تو اس وقت ہے ہماری وجہ سے دوسروں کو کپڑے ملے، ہماری وجہ سے دوسروں کو خوشیاں ملے، دوسروں کو کھانا اور پینا ملے، اس میں کمال ہے۔ خود کھا لینا، خود پی لینا اور سمجھنا کہ ہم عید منا رہے ہیں، یہ خود کے کام یہ تو جانور بھی کیا کرتا ہے۔ جانور کو بھی جب بھوک لگتی ہے کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پیتا ہے، یہ جانوروں کے کام ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ مومن اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی مسلمان بھائی خوش ہو جائے۔ مومن کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی غریب رشتہ دار خوش ہو جائے۔ مومن کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ مومن کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کسی غریب اور کسی بیوہ خاتون کے دل کو ٹھنڈک مل جائے، اس وقت مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے عید کے دن خصوصی طور پر ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عید کی خوشیوں سے محروم ہیں، جن کے گھر کوئی سانحہ ہو گیا، جن کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، جن کے ساتھ کوئی بڑی آفت آ گئی، ایسے لوگوں کے ساتھ ملے، ان کو اپنے گھروں میں بلائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹے، غریبوں کے ساتھ وقت بتائے، پڑوسیوں کے ساتھ محبت کی باتیں کرے۔ اس طرح بات کرنے سے ہماری عید میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے گا اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہم دیکھیں ہمارے خاندانوں میں کون غریب ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کسی کو ہم اپنے گھر بلا لیں یا کسی کے گھر چلے جائے، اس طرح ہمیں عید کی خوشیاں منانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ عید کے دن خوشی کا دن ہے، اور بہت سارے لوگ جیسے ہی عید آتی ہے تو خوشی کے مارے ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مہینہ بھر جو ان کو ٹریننگ دی گئی، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، رمضان کے مہینے میں جو ان کو ٹریننگ دی گئی، ساری ٹریننگ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ عید کے دن میں نے بہت سارے بڑے تو بڑے ہیں بچوں کو بھی دیکھا کہ دکانوں سے لیٹری لے کر آتے ہیں، اور لیٹری لے کر کسی چبوترے پر بیٹھ کر سارے بچے مل کر لیٹری کھیلتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ فکر دی جاتی ہے بڑوں کی طرف سے، یہ عید کا دن ہے لہٰذا ان کو عیدی بھی ملتی ہے۔ وہ لیٹری لا کر پورے بچے مل کر کھیلتے ہیں، جو کہ سراسر جوے کی صورت میں آتا ہے، یہ جوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ
کہ لوگوں یہ شراب، یہ جوا اور یہ تمام تر حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان کے کام ہے، تم اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو لیٹری کی شکل جو بچے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بڑے لوگ بھی دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتی ہیں کہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے کام کر لے، جو ناجائز کام کر لے، حرام کام کر لے، گناہ کا کام کر لے، یہ ہرگز عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ عید کے دن بہت ہی احترام کے ساتھ رہے، گناہوں سے بچائے۔ لیٹری کھیلنا یہ جوا ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ محلے میں، گلی میں کسی بچے کو دیکھے تو اس کو سمجھائے کہ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ مومن جب خوشی کا دن آتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی طبیعت کیا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی کی خبر ملے، کوئی خوشی کی خبر ملے تو الحمدللہ کہو، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ کوئی غم کی خبر ملے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، غم میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ کوئی اچھی چیز دیکھے سبحان اللہ کہو، اچھی چیز دیکھنے پر بھی اللہ کو یاد کرو۔ کوئی بری چیز دیکھے نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، بری چیز دیکھنے پر بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی پناہ مانگے۔ ایک مومن کی ساری زندگی، کوئی آپ کو تحفہ دے آپ اس کو جزاک اللہ کہو، کوئی آپ کو کھلائے آپ اس کو بارک اللہ کہو، کوئی آپ کو پلائے آپ اس کو سقاک اللہ کہو۔ یعنی جو بھی کام مومن کی زندگی میں آتا ہے ہر وقت مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، خدا کا تذکرہ کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ خوشی ہو گئے خود سیدھے عید کے دن عید کا خصوصی شو دیکھنے کے لیے، کوئی نئی فلم ریلیز ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ عید کا دن ہے، ہم نے مہینہ بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھی، ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ رمضان نے جو ٹریننگ دے کر گئی تھی وہ ساری ٹریننگ پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ تو خدا را یہ خوشیوں کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرے، غم کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوشی میں جب اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اور خوشیاں عطا فرمائے گا، خوشیوں میں استقامت عطا فرمائے گا۔ غم میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس غم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اس غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، غم بھی اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ تو ہر حال میں بندہ مومن کی زندگی اللہ کے ذکر میں، خدا کی یاد میں، پیارے آقا کی غلامی میں ہوا کرتی ہے۔ تو خدا را عید کے دن کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جس کی وجہ سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے مہینہ بھر رمضان کی جو ٹریننگ ہوئی اس ٹریننگ پر پانی پھر جائے، رمضان میں جو تربیت ہوئی اس تربیت پر پانی پھر جائے۔ ایسا کوئی ناجائز کام نہ کرے۔ عید کے دن گزشتہ سال کے اخبار کے تراشے اگر کسی کے پاس ہے تو اٹھا کر دیکھے، ایسے کئی واقعات اور حادثات آتے ہیں کہ عید کے دن 3 نوجوان ایک گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے تھے، کسی سنیما گھر کو جا رہے تھے یا کسی اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تیز گاڑی بھگاتے ہوئے گئے، کسی بڑی ٹریک کے نیچے آ گئے، ان میں سے ایک نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گیا اور دوسرا راستے میں جانے تک اس کی سانس چلی گئی۔ ایسے واقعات اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عید کے دن نوجوانوں کے اندر ایسا جوش و جذبہ کہ وہ گاڑیوں پر بیٹھتے ہی سمجھتے ہیں کہ بھگانا ہے، اب دوڑانا ہے، اور اس کی خوشی میں 2 صحباب اتنا مچل جاتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے حادثات، جان لیوا حادثات ہوتے ہیں، خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، سارے گھر کو ماتم کدا بنا دیتے ہیں، سارا گھر غم میں پڑ جاتا ہے، سارا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو خدا را عید خوشی کا موقع ہے، خوشیوں میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور خوشی کا اظہار کس انداز میں کرے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے خدا کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ عنایت کیا، ماہ رمضان میں اللہ نے روزوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، نمازوں کی پابندی کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس پر شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے عید کے دن ایک نماز مقرر کی گئی جس کو عید کی نماز کہتے ہیں۔ صلاۃ العید کی جو نماز ہے یہ شکرانے کے لیے ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ خوشی اس انداز میں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس طرح ہمیں عید کا دن منانا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ عید کے دن کسی طرح کی کوئی غفلت، کوئی کوتاہی، کسی طرح کا کوئی گناہ ہم سے ہرگز سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کے بقیہ
جو ساعتیں ہیں ان ساعتوں کو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے ضعیف بزرگ لوگ یہاں پر جمع ہیں مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سید شاہ اشرف حسینی صاحب تیغ برہنہ دامت برکاتہ العالیہ سرپرست اعلیٰ تحریک اصلاح قائد و اعمال کی عمر میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کے اس جذبے میں اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پر نوجوان ہیں اعتکاف کی حالت میں مولا تمام معتکفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا ان کے والدین کی بخشش فرما دے، مولا ان کے والدین نے جس مقصد کے لیے انہیں یہاں بھیجا ہے اس مقصد نے انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مولا ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جتنے پریشان حال ہیں مولا تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔